أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 تا 60 ہے. ارشاد ربانی ہے، اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب اور دل پسند ہیں. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندوہناک ہو جاتا ہے، اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے یا زمین میں گاڑ دیا جائے. دیکھو جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے. جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں کے لیے بری باتیں شایان شان ہیں. سامعین کرام، اس آیت کو پس منظر میں سمجھیے. جو عرب کا سماج اور عرب کی تہذیب تھی جاہلیت کی، کہ اس سماج میں اس معاشرے کے اندر لڑکیوں کا پیدا ہونا، لڑکیوں کا باپ بننا عار سمجھا جاتا تھا. آدمی سمجھتا تھا کہ ابھی لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کی شادی کرنی ہوگی اور کسی کو داماد بنانا پڑے گا، اسے وہ عار سمجھتے تھے. چنانچہ کتنے ہی لوگ تھے جو بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. مشہور حدیث میں مشہور ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جنہوں نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے میں نے بچی کو دفن کیا تھا، جبکہ وہ ابو ابو کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اس کو گڈھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی تھی. بہرحال یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سلسلے میں جو چیز سماج میں غلط ہے اور جسے تم عار سمجھتے ہو اسے اللہ تبارک تعالیٰ یعنی منسوخ کرتے ہو. اللہ اپنے لیے سمجھتے ہو کہ بیٹے پیدا ہو اور بیٹے پیدا ہونے سے خوش ہوتے ہو، اور لڑکیوں کو کمتر سمجھتے ہو، اور وہی کمتر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب اس طور پر منسوخ کرتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو. تو یہ سوچ نہایت ہی ذلیل اور پستی کی سوچ ہے کہ اعلیٰ چیزیں اپنے لیے منسوخ کرو چاہو اور ادنا چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے واسطے چاہو. بہرحال ہمارے واسطے اس میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب وہی جائز چیزیں منسوخ کریں جو ہمارے واسطے جائز ہیں، عقل اس کو گوارا کرے، طبیعت اس کو قبول کرے. ایسی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب منسوخ کرنی چاہیے. وہ چیزیں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو ان کو اللہ کی جانب منسوخ کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جب چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیں، اور جب چاہیں اس دربار کو بھول کر دوسرے درباروں کا رخ کریں، اور جو چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں سوچ لیں اور گڑھ لیں. اس کی شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.